میاں صاحب یہ کوئی اور بندہ بات کہے نا کہ جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی سیاسی کیسز، آج میں بیرسٹر صاحب کی بات بھی سنا تھا، عقیل صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں سیاسی کیسز معاف کرانے کے لیے عمران خان NRO لینے کی کوشش کر رہا ہے. مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جی اگر فوجی ہمارے ساتھ ہیں تو بہت اچھے ہیں، تحریک انصاف کا فلسفہ بیان کرتے ہیں. یہ تو آپ کا فلسفہ بھی ہے، اگر فوج آپ کے ساتھ ہے تو بہت اچھی ہے، اگر فوج آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ اس کے آرمی چیف پہ بھی اٹیک کرتے ہیں، آپ اس کو جہاز سے بھی اترنے نہیں دیتے، آپ اس کو سیک بھی کر دیتے ہیں انسبورنلی، آپ اس سے پہلے بھی اسے ریزگنیشن لے چکے ہوئے ہیں، آپ ڈاؤن لیکس بھی کرتے ہیں، آپ وردی کے پیچھے دہشت گردی کے نعرے بھی لگواتے ہیں، آپ کہتے ہیں اگر ہم نہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتے، تو یہ سب تو آپ بھی کرتے ہیں. آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ جیسا بندہ بات کرے تو بات سمجھ بھی آتی ہے، نیوٹرل بندہ. کامران شاہد صاحب شکریہ آپ کا. یقیناً آپ نے جو باتیں کی وہ درست ہیں. ہم یہ باتیں بھی کرتے رہے، ہم اس فلسفے کے حامی بھی ہیں، آج بھی حامی ہیں. مگر مجھے یہ بتانا ہے آپ کو کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان تمام چیزوں کے باوجود جو آپ نے گنوائیں کہ اس کے پیچھے یہ وردی ہے، یا ہم نے نام لیے کچھ جرنیلوں کے، ہم نے نام لیے کچھ عدلیہ کے جسٹس صاحبان کے، اور ساتھ ہم نے بتایا کہ انہوں نے آئین قانون سے ماورا یہ قدم اٹھایا، انہوں نے یہ سزائیں غلط دی، کیا اس کے باوجود کیا ہم نے تنصیبات پہ حملہ کیا؟ آپ کی ہمت نہیں بڑی، ایک ہی نقطہ آپ کی ہمت نہیں بڑی ورنہ آپ وہ بھی کر دیتے. چلیں جو آپ کی ہمت بڑی وہاں آپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا. آپ اچھا ایک سیکنڈ جہاں ہماری ہمت پڑی بقول آپ کے کہ ہم نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، پھر ہم نے بھگتا، پھر ہمارے لوگوں کو سزائیں ہوئیں، اور پھر عمران خان نے انہی عدالتوں پہ جوڈیشل کمپلیکس سمیت قبضہ کیا، حملہ کیا، تو کیا اس کے خلاف FIR ہوئی؟ کیا ہم پاکستانی نہیں تھے اور وہ زیادہ لاڈلا تھا کہ اس پہ FIR نہیں ہوتی اور ہمارے پہ FIR ہو کے سزائیں بھی ہو جاتی ہیں؟ 1.5 سال سے جیل میں کیا عمران خان کی پہلی دفعہ آپ کو نہیں کامران ایک سیکنڈ ہم اس جیلوں میں رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا عمران خان کی ایک دفعہ اگر عمران خان کی بات مان لی جائے کہ یہ امریکہ نے گواہی، یہ یہاں کی عدلیہ، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ سارے ایک ہو گئے اور اس کی حکومت. میاں صاحب میری حسرت رہی کہ میں آپ کو اپنا سوال بتا سکوں. میری سن لیں، میرا سوال یہ نہیں ہے سر. سوال میاں جاوید لطیف صاحب جو میں آپ سے کر رہا ہوں، اور عوام آپ کی شیخوپورہ سے لے کے پاکستان تک جاننا چاہیے، کیونکہ میں نے سوال پوٹ کیا نا بینگ اے جرنلسٹ، تو وہ جاننا چاہیں گے اپنے ریپرزینٹیٹیو سے کہ وہ جواب اس کا دے رہے کہ نہیں دے رہے. آپ پوری تاریخ بیان کر دیتے ہیں، میں سننے کو تیار ہوں، لیکن میرے سوال کا جواب تو دینا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے؟ آپ کو تو جب موقع ملا آپ نے فوج پہ اٹیک کیا ہے. یہ تو آج فوج کی خوش قسمتی ہے کہ آپ فوج کے ساتھ کھڑے، آپ اٹیک نہیں کر رہے، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے. تو آپ کیوں ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں؟ اور آپ آج بھی کھڑے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو آپ یہ جو مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ تو اس وقت آپ بینیفیشری ہیں، کل عمران خان بینیفیشری. آپ پہ اور عمران خان پہ کیا فرق ہے؟ اس کی ذرا زیادہ ہمت پڑ گئی، آپ نے زبان درازی کی، اس نے ہاتھ درازی کر دی. اور کیا فرق ہے آپ دونوں کے فلسفے میں کہ جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو اٹیک کر دو؟ آپ دونوں کا ایک ہی فلسفہ ہے. اب جی سر، آپ اجازت دیتے ہیں؟ حکم کریں. آپ سن رہا ہوں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آج ان کے ساتھ ہیں. ہماری بھی بدقسمتی اور آپ کی بھی بدقسمتی یہ ہے کہ جب آئین قانون سے ہٹ کے کسی ادارے نے کسی کو سپورٹ کیا ہے وہ غلط ہے. آج بھی غلط ہے، آئین قانون سے ماورا اگر کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو. مگر ایک بات کا مجھے ضرور آپ سے شکوہ ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ پہ ہم نے حملہ کیا، انہوں نے نہیں کیا. کیا انہوں نے کیا جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ؟ میں تو نہیں کہہ رہا انہوں نے نہیں کیا، میں تو کہہ رہا ہوں وہ تو آپ سے ایک ہاتھ آ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں ایک چکے بٹے گئے ہیں سر، نیلے پہ تیلا ہے. تو پھر ان کو سزا اس بات کی کیوں نہیں بھائی؟ مل رہی ہے بھائی، مل رہی ہے. ان کو اور کیا اب گولی مارنی ہے اس کو؟ اب نہیں مل رہی ہے سزا. آپ حکومت موچے کر رہے ہیں جس طرح بھی آپ آگے جیت کے، اور وہ جیل میں بیٹھا ہے، اور یہ سزا کیا ہوتی ہے؟ کامران اس طرح نہیں. جی سر بتائیں، آپ سے بات ہو رہی ہے، بتائیں. نہیں نکال، یہ بھی آپ بات غلط کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی بات آپ غلط کر رہے ہیں معذرت سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے 1.5 سال اندر رکھ کے آپ نے ادارے کے اندر جو بغاوت کی منصوبہ بندی کی تھی اس کی تلافی ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں جو آپ نے تنصیبات پہ حملہ کیا، آپ 1.5 سال سے اندر ہیں مگر اس کا مداوع ہو سکتا ہے کل کو یہ ونڈو کھلی رہے گی تو اسی سے کوئی آ کے دوبارہ یہ کام کرے گا تو کیا اس کی تلافی ہو جائے گی؟ یا یہ جرم آپ دعوت دے رہے ہیں کہ کوئی اور بھی کر لے؟ اور ایک چیز اور ہے، دیکھیں میں بتاتا ہوں سر میری بات سنیں. ادارے میں بغاوت کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. اب آپ مجھ سے پوچھیں میاں جاوید لطیف صاحب کیسے؟ پوچھیں کیسے؟ اگر آپ نہیں بھی پوچھ رہے میں پھر بھی بتا رہا ہوں آپ کو کیسے. 99 میں جب ادارے پہ بغاوت کی کوشش کی گئی فوج نے ناکام بنا دی. 99 میں
فوج میں بغاوت کی کوشش کی گئی, ادارے نے پورا آپریشن کر کے ناکام بنا دی, جبکہ آرمی چیف بھی موجود نہیں تھا. تو فوج کی تو اتنی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے کہ اگر ان کا آرمی چیف ملک کے اندر نہ ہو اور آپ کی حکومت فوج کے خلاف بغاوت کر دے, میری سر تو سن تو لینا سر, میری بات تو سن لیں, ان کی ٹریننگ 99 سے ہوئی ہوئی ہے. تو اب آپ نے ایسی اچھی ٹریننگ کرائی ہوئی ہے کہ 100 عمران خان بھی آ جائے, ادارے میں بغاوت نہیں ہوگی, فکر نہ کریں آپ. اب فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں. نہیں, آپ مجھے جو فکر ہے میرے وہ سن لیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس سے پہلے تمام ادارے ایک پیج پہ ہو کے بغاوت کرواتے رہے او بھائی پاکستان کے اندر؟ کیا اس وقت کے آرمی چیف, ایک سیکنڈ یاد نہ کریں, اس وقت کے عدلیہ کے چیف جسٹس, اس وقت کے عدلیہ کے چیف جسٹس, اس وقت کے آرمی چیف, اس وقت کے ISI کے سربراہ, اس وقت کے جو عمران خان تھے, اور اس وقت کا کچھ میڈیا بھی, کیا سب نے مل کے بغاوت کی منصوبہ بندی نہیں کی تھی؟ اور کیا جس کے ذمہ جو کچھ تھا, عمران خان کے ذمہ تھا کہ لوگوں کو نکالنا نہ نکال سکے, باقی 2 اداروں کے سربراہ تو بالکل سٹینڈ بائی تھے. اگر آپ بندے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے یا ان سے غلطی ہو جاتی اداروں سے کہ وہ گولی چلا دیتے, تو آپ کا کام تو ہو گیا تھا. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, کام تو دکھا دیا تھا. اور اس میں سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. ججوں کا کنڈکٹ آپ کو پتہ ہی ہے. بریگیڈیئر بلا کا میں نے انٹرویو کیا, انہوں نے بتایا کس طرح آپ لوگوں نے مل کر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف بغاوت یا سازش کی تھی, کس طرح کالر ٹیپ کی گئی تھی. آج کا معاملہ تھوڑی سر یہ ہے, ہم آج سے تھوڑی یہاں پہ پاکستان میں پیدا ہوئے. آپ کو لگتا ہے میں 2018 میں پیدا ہوا. بریگیڈیئر بلا کا آپ ذرا سن لیں, جب نواز آپ کی حکومت نے مل کے بے نظیر کے خلاف سازش کی, کالر ٹیپ کی, بیڈ روم کی گفتگو ٹیپ کی, پرائم منسٹر کی, میں کیا زیادتی کر رہا ہوں؟ بریگیڈیئر بلا نے بتایا. آپ زیادتی کر رہے ہیں. نہیں, ایک سیکنڈ, آپ زیادتی کر رہے ہیں, پہلے پھر میری بات سن لیں. آپ نے کہا کہ 1999 میں بھی آپ نے بغاوت پہ آپ نے اکسایا. ہم نے اس طرح نہیں کیا تھا, اور اس وقت جو منصوبہ بندی کی جا رہی تھی 10 اکتوبر 99 کو, 10 اکتوبر 99 کو شہباز شریف صاحب کو میں نے کہا کہ جناب ہمارے خلاف سازش ہو چکی ہے حکومت گرانے کی. تو میں آج آن اوتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے 10 منٹ لگائے, 10 منٹ کے بعد آئے. میں رائے بینڈ ان کے پاس گیا تھا, اور انہوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے کہا جناب کو 20,000 لوگوں کے بعد میرے پاس بات پہنچی ہوگی. سر انہوں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آگے جانا چاہوں گا. 20 منٹ گزر گئے آپ کے ساتھ, میری ایک بات سنیں. یہ آپ 10 منٹ نہ کریں. آپ کو شہباز شریف صاحب نے غلط بتایا, میری بات سنیں. مجھے جو شہباز شریف صاحب نے بتایا, سر سن لیں, مجھے جو شہباز شریف صاحب نے بتایا, سر سن لیں, مجھے جسٹس شوکت صدیقی, کیا جسٹس شوکت صدیقی غلط کہہ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب, جسٹس فائز عیسیٰ غلط کہہ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب نے جو مجھے بتایا اس میں انہوں نے ساری ذمہ داری 99 کی اپنے بھائی پہ ڈالی تھی, اور ہی واز دا 6th پرسن جس کو پتا چلا. وہ آپ کے سامنے پرفارمنس دے رہے تھے کہ ان کو پتا نہیں ہے. اچھا, مجھے انہوں نے خود بتائی یہ بات. چلے سر آگے جا رہے تھے نا. آپ بھی بات, ایک سیکنڈ, آپ کو بتائی اور میرے سامنے ہوئی. میں آپ کے سامنے نہیں ہوئی, میں بتاؤں آپ کو. 99 کو رائے مغرب کے بعد میں کھڑا تھا. واقعہ سارا سن لیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. شہباز شریف صاحب CM پنجاب تھے, ان کو میاں شریف صاحب نے اپنے گھر بلایا رائیونٹ کے اندر. وہاں پر حمزہ شہباز صاحب, مریم نواز صاحبہ, نواز شریف صاحب, میاں شریف صاحب موجود تھے. شہباز شریف صاحب کے بقول ایک قبرستان جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی, سناٹا طاری تھا. میں پریشان ہو گیا, میں کھڑا ہوا تھا, میں نے کہا کیا ہوا؟ تو میاں شریف صاحب نے بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں مان رہے, وہ کہہ رہے میں نے مشرف کو سیک کرنا ہے کیونکہ اس نے میری اتھارٹی کو چیلنج کیا ہے. تو میاں شہباز شریف صاحب کے بقول وہ وہیں بیٹھ گئے صوفے کے اوپر, انہوں نے کہا ہماری گورنمنٹ گئی. اب میں آگے چلتا ہوں, 20 منٹ کا پروگرام ہو گیا, میں ذرا آگے مظہر عباس صاحب سے. سر وہ آپ جو بتا رہے ہیں یہ بھی درست ہوگا, مگر جو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ تو غلط ہو ہی نہیں سکتے سر. پہلے 10 اکتوبر کو یہ بات واضح ہو چکی تھی, اور یہ سارے ایک فیصلہ کر چکے تھے, اس کو سیک نہ بھی کیا جاتا تو انہوں نے مارشل لا لگانا. پوائنٹ آ گیا سر, پوائنٹ آ گیا. یہ جو واقعہ شہباز شریف والا ہے صاحب والا, یہ 10 اکتوبر سے کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے, جب یہ پلان ہو چکا ہوا تھا کہ مشرف صاحب کو ہٹانا ہے. اور مشرف صاحب کو بیوقوف آدمی نہیں ہے, ان کے پاس MI ISI ہو. اگر شہباز شریف صاحب کو چل گیا نا پتا کہ ان کو ہٹانا ہے, تو سمجھے کہ انٹیلیجنس کو بھی چل گیا تھا پتا ان کو ہٹانا ہے. تو پھر 10 اکتوبر کو اگر آرمی نے اپنی پیرل تیاری کی, سن تو لے سر, اگر آرمی نے اس کو بھی پتا ہوتا ہے تو ٹھیک کیا نا, نواز شریف صاحب نے ٹھیک کیا, آپ کے تئیں ختم ہوگی بات. عمران خان کہتا ہے میں نے اپنے تئیں صحیح کیا. آپ دونوں ایک ہی میدان کے گھوڑے میں. صرف یہ کہہ رہا ہوں فوج کو آپ سے بچ کے رہنا چاہیے. میں فوج کو کہہ رہا ہوں, آپ کو تو کہہ نہیں رہا, میں فوج کو کہہ رہا ہوں آپ سے بچ کے رہیں, آپ کی جلیبی جیسی باتوں میں نہ آئیں. آپ جو ہے اگر ان کے ساتھ ہے فوج ابھی تو آپ ان کے ساتھ ہیں, ادروائز آپ بھی نعرے لگوائیں گے. آپ نے لگوائے ہیں آپ کی پارٹی نے کہ دہشت گردی کے پیچھے ورزی ہے. آپ کسی کے بھی نہیں ہے, آپ کسی کے نہیں ہے سر. میں بتا رہا ہوں فوج کو, میں اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہا ہوں, آپ میرے مخاطب نہیں ہے سر. اس وقت طور پہ چیف ایگزیکٹو کا
حکومتی معاملات میں ساتھ دینا چاہیے، آئین سے ہٹ کے نہیں کسی کا بس ساتھ بس دینا صاحب، چاہیے، I'm کسی sorry میں ادارے لیٹ کو ہے سر جی، 22 منٹ کا شو گزر گیا.